آئیے آج ایک نرالی اور جادوئی کہانی سنتے ہیں۔ یہ صرف عام رپونزل کی کہانی نہیں بلکہ پھولوں کی بھول بھلیوں میں چھپی ایک نئی داستان ہے، جہاں ہر پھول میں چھپا ہے ایک راز، ہر خوشبو کے پیچھے ہے ایک جادو۔ یہ ہے رپونزل اور پھولوں کی بھول بھلیاں کی کہانی۔ ایک قدیم ریاست میں جہاں جنگلات، ندیوں اور پہاڑوں کے بیچ ایک جادوئی باغ ہوا کرتا تھا، وہیں ایک ننھی سی بچی پیدا ہوئی جس کے بال سورج کی روشنی کی طرح سنہری تھے۔ اس کا نام رکھا گیا رپونزل۔ رپونزل عام بچی نہ تھی، اس کے بالوں میں شفا تھی، جو بھی بیمار ہوتا اس کے بال چھو لینے سے صحت یاب ہو جاتا۔ لیکن یہی تحفہ اس کے لیے مصیبت بھی بن گیا۔ ایک ظالم جادوگرنی نے اس بچی کو چھین لیا اور ایک بلند و بالا مینار میں قید کر دیا۔ مینار کے دروازے پر کوئی راستہ نہ تھا، صرف ایک کھڑکی تھی جو آسمان سے باتیں کرتی تھی۔ جب جادوگرنی آتی تو کہتی، رپونزل رپونزل اپنے لمبے بال نیچے لٹکا دو۔ رپونزل اپنے سنہری بال نیچے چھوڑ دیتی اور جادوگرنی ان بالوں کو پکڑ کر اوپر چڑھاتی۔ رپونزل کے دن کتابوں، گانے اور اپنی کھڑکی سے نظر آنے والے پھولوں کے خواب دیکھنے میں گزرنے لگے۔ ایک رات رپونزل نے خواب میں ایک عجیب منظر دیکھا۔ خواب میں ایک جادوئی باغ تھا جہاں پھول خود بخود بول رہے تھے۔ وہ پھول اسے بلاتے اور کہتے، رپونزل آؤ ہمارے پاس، ہم تمہیں آزادی دلائیں گے۔ صبح جب وہ جاگی تو کھڑکی سے نیچے دیکھا، نیچے باغ میں واقعی پھولوں کی ایک بھول بھلیا بنی ہوئی تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ہر راستہ پھولوں کی دیواروں میں چھپتا اور نئے موڑ لیتا۔ اسے باغ کے قریب ایک دن ایک شہزادہ ایلیان آیا۔ وہ شکاری کے بھیس میں گھوم رہا تھا کہ اس نے مینار سے رپونزل کی آواز سنی۔ وہ گانا ایسا تھا جیسے ہوا میں خوشبو پھیل جائے۔ شہزادہ رک گیا اور حیران ہو گیا۔ اس نے کئی دن چھپ کر یہ منظر دیکھا۔ آخر ایک دن جب جادوگرنی اوپر چڑھی تو اس نے اس کے الفاظ یاد کر لیے، رپونزل رپونزل اپنے لمبے بال نیچے لٹکا دو۔ شہزادے نے بھی وہی الفاظ کہے۔ رپونزل نے سمجھا کہ جادوگرنی آئی ہے اور اپنے بال نیچے چھوڑ دیے۔ شہزادہ اوپر پہنچا تو دونوں کی ملاقات ہوئی۔ رپونزل پہلے ڈر گئی، لیکن پھر شہزادے نے کہا، میں تمہیں آزاد کرانے آیا ہوں، لیکن کہانیاں کبھی اتنی آسان نہیں ہوتی۔ جادوگرنی کو جلد ہی پتہ چل گیا کہ رپونزل اور شہزادہ ملے ہیں۔ اس نے غصے میں آ کر رپونزل کے بال کاٹ دیے اور اسے پھولوں کی بھول بھلیا کے بیچ پھینک دیا تاکہ وہ کبھی راستہ نہ ڈھونڈ سکے۔ پھولوں کی بھول بھلیا جادوئی تھی، وہاں کی خوشبو انسان کو گہری نیند میں ڈال دیتی۔ پھول باتیں کرتے لیکن پہیلیوں میں، اور ہر راستہ بار بار بدل جاتا۔ رپونزل کو لگتا کہ وہ ہمیشہ کے لیے قید ہو گئی ہے، لیکن وہ ہمت نہ ہاری۔ اس نے یاد کیا کہ خواب میں پھولوں نے کہا تھا، جو سچ دل سے تلاش کرے اسے راستہ مل جاتا ہے۔ اس نے ہر پھول سے بات کی، پہیلیاں حل کی اور اپنے نیک دل اور شفیق رویے سے پھولوں کا اعتماد جیتا۔ پھولوں نے اسے بتایا کہ بھول بھلیا کا مرکز میں ایک سنہری گلاب ہے، اگر وہ اسے چھو لے تو راستہ کھل جائے گا۔ ادھر شہزادہ ایلیان بھی ہار ماننے والا نہ تھا۔ وہ بھی بھول بھلیا میں داخل ہوا، لیکن جادوگرنی نے اسے اندھا کرنے کے لیے جادو کر دیا۔ شہزادہ اندھا ہو گیا، مگر پھر بھی آواز سے رپونزل کو ڈھونڈتا رہا۔ رپونزل نے آخر کار سنہری گلاب ڈھونڈ لیا۔ جیسے ہی اس نے اسے چھوا، بھول بھلیا روشنی سے جگمگا اٹھی۔ راستہ کھل گیا اور اس کی آنکھوں کے آنسو شہزادے پر ٹپکے۔ معجزہ ہوا، شہزادی کی بینائی واپس آ گئی۔ پھولوں کی طاقت نے جادوگرنی کو کمزور کر دیا۔ وہ اپنے ہی جادو کے جال میں قید ہو گئی۔
بھول بھلیا کی دیواروں نے اسے ہمیشہ کے لیے قید کر دیا تاکہ وہ کبھی کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ ریپونزل اور شہزادہ ایلیان محل واپس آ گئے۔ لوگوں نے خوشی منائی۔ پھولوں کی بھول بھلیا ہمیشہ کے لیے ایک جادوئی باغ بن گئی جہاں ہر کوئی سکون پاتا۔ ریپونزل اب آزاد تھی۔ اس نے اپنی زندگی گانے، پھول اگانے اور اپنے لوگوں کی خدمت کرنے میں لگا دی اور شہزادے کے ساتھ مل کر ایک نئی ریاست کی بنیاد رکھی جو محبت اور روشنی کی علامت بنی۔ تو یہ تھی کہانی ریپونزل اور پھولوں کی بھول بھلیا کی۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ سچائی، ہمت اور محبت سب سے بڑی طاقت ہے، چاہے راستہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔